ان کی ایڈوکیسی کا وکالت کا پیٹرن کیا تھا, وہ کون سے کیسز لیتے تھے. انہوں نے بالکل بھی فرق نہیں کیا چاہے کلائنٹ ان کا ہندو ہو چاہے مسلمان ہو. گرد اور غلود بھر گئی ہے نا ریسزم کا اور کریڈ کا, اس کو پہلے صاف کرو پھر آ کے کوئی نام پیدا کر. علامہ اقبال کی اپنی نظر میں ان کی ویلیو دیکھیں نا تو وہ اپنے آپ کو میئر ورسر کا لفظ یوز کرتے تھے. علامہ اقبال نے اپنی لیگل لائف کے ساتھ ساتھ اگر آپ ان کے لیٹرز دیکھیں تو اپنی زندگی میں کوئی 50 سے 60 بچوں کی تو ریکمنڈیشن ہی لکھے تھے. تو ایز اے ٹیچر ان کی کیا پرسنالٹی تھی. ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا, درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا. ویلکم ٹو another episode آف علامہ محمد اقبال. I'm your host نعمان نذیر with رضا نور. پڑے ہے خرچے نیلی فام سے منزل مسلماں کی, ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے. لاسٹ ٹائم اس ہم نے بات کی تھی علامہ اقبال کے ڈفرینٹ کیسز کی, لیکن اگر ہم بات کریں ان کی پیٹرن کی کہ ان کی ایڈوکیسی کا وکالت کا پیٹرن کیا تھا, وہ کون سے کیسز لیتے تھے اور کس قسم کے لوگوں کے کیسز لیتے تھے, لائک اٹس یونیورسل تھا یا ایک اسپیسیفائڈ گروپ تھا جن کے وہ کیسز لیتے آپ تھے. کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا کاسٹ اور کریڈ اور ریس کو سامنے تو مد نظر تو بالکل ریسزم کی بات اگر ہم کریں علامہ اقبال کی شاعری میں تو ہمیں بالکل نظر نہیں آتا ریسزم. اٹ واز یونیورسل فار ہول یونیورس. لیکن ان کی جو کیس لینے کی چیز تھی وہ یونیورسلٹی تھی یا پرسن ٹو پرسن تھی. غبارہ آلود ہے رنگ و نسم بالوں پر تیرے, تو اے مرغ حرم ایک بار اڑنے سے پہلے پرفشاں ہو جا. تو علامہ اقبال نے سب سے پہلے اپنی شاعری میں بتایا ہے کہ ریس کریڈ کو چھوڑ دو اور ایک بار اڑنے سے پہلے صاف ہو جاؤ. جو تمہاری اندر گرد اور غلود بھر گئی ہے نا ریسزم کا اور کریڈ کا, اس کو پہلے صاف کرو پھر آ کے کوئی نام پیدا کر. ٹھیک ہے, تو علامہ اقبال کی شاعری سے ہی ہمیں یہ لیسن ملتا ہے اور ان کی لیگل لائف میں بھی یہ لیسن ریفلیکٹ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے انہوں نے کبھی بھی کسی ریسزم کا کوئی پیٹرن شو نہیں کیا اپنی لیگل لائف میں, اور کسی بھی کوئی ہندو کلائنٹ یا پھر مسلم کلائنٹ یا پھر کوئی بھی انگریز جج یا ہندو جج کے سامنے کوئی بھی ڈفرینٹ ایٹیٹیوڈ شو نہیں کیا. ان کا بڑا ایک کنسسٹنٹ پیٹرن ہے ان کی لیگل لائف میں بھی. تو انہوں نے بالکل بھی فرق نہیں کیا چاہے کلائنٹ ان کا ہندو ہو چاہے مسلمان ہو. مطلب کہ جیسے ان کی شاعری تھی ویسے ہی انہوں نے اپنی وکالت کو اسی رخ میں لے کے گئے. ان کو جو لائف میں ایک فوکس تھا, ان کی لائف کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ان کی شاعری اور ان کی وکالت اور وہ علامہ محمد اقبال جو پرسنالٹی تھی وہ اس پوری دنیا کے لیے تھی. جی بالکل, اس میں کوئی ریسزم کا پہلو نہیں تھا. چلے میں آج آپ کو ایک ایسا کیس بتاتی ہوں جو انہوں نے ہندو کے حق میں لڑا تھا. ٹھیک ہے, ہندو بندے کے حق میں لڑا تھا. ویسے تو ان کے کافی کیسز ہیں جو انہوں نے ہندو کے حق میں لڑے تھے, لیکن یہ وہ کیس ہے جو ان کی زندگی کا دوسرا رپورٹڈ کیسز بھی ہے, اور یہ پاکستان کی CPC سول پروسیجر کوڈ 1908 کے حساب سے ایک ڈفرینٹ قسم کی منفرد اہمیت کا حامل ہے. اس کیس یہ ہے کہ علامہ اقبال 15 فروری 1910 میں فیصلہ آتا ہے اس کیس کا, اور یہ علامہ اقبال کو 1930 دسمبر 1908 میں علامہ اقبال کو پنجاب کی چیف کورٹ میں پرمیشن ملتی ہے ایز این ایڈوکیٹ پریکٹس کرنے کی. ٹھیک ہے, علامہ اقبال کو لیکن وہاں پہ GC یونیورسٹی میں علامہ اقبال عربک کے پروفیسر تھے. اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ فلاسفی کے جو وہاں کے پروفیسر ہوتے ہیں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو وہ علامہ اقبال کو ایز اے فلاسفی کا پروفیسر بھی ہائر کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ اب آپ یہاں پہ 2 سبجیکٹس پڑھاؤ گے. اب مسئلہ یہ آتا ہے علامہ اقبال وہاں پہ 2 سبجیکٹ پڑھائیں گے تو عدالت میں وہ ٹائم پہ نہیں پہنچ سکیں گے. اس لیے علامہ اقبال نے 1909 میں اسپیشل لیٹر لکھا چیف کورٹ کو کہ مجھے اسپیشل پرمیشن دی جائے کہ آپ مجھے الاؤ کریں کہ میں 9 بجے سے لے کے 5 بجے تک عدالت آ سکوں, 6 بجے سے لے کے 9 بجے تک میں GC میں پڑھاتا ہوں. تو علامہ اقبال ان کے ملازم میاں بخش بتاتے ہیں کہ ٹانگے, علامہ اقبال کا گھر تھا اس وقت انارکلی میں, 1909 کے زمانے میں وہ انارکلی کے پاس رہتے تھے. تو ٹانگے پہ جاتے تھے GC, 6 بجے پہنچتے تھے 6 سے 9, اور 10 منٹ پہلے وہ عدالت میں پہنچتے تھے, اور 9:15 تک ان کے سٹارٹ ہو, اور 5 بجے تک وہ اپنی لیگل پریکٹس کرتے تھے. تو یہ بالکل ان کے وکالت کے انیشیل ڈیز ہیں کہ ایک بہت ان کا امپورٹنٹ ترین کیس رپورٹ ہوتا ہے 1909 جو کہ سیکنڈ رپورٹڈ کیس ہے. جی, ان کا سیکنڈ رپورٹڈ کیس ہے جو کہ یہ جیتے ہیں.
یہ اس طرح کا کیس ہے کہ ایک بندہ ہے, اس نے اپنے پریمپشن, رائٹ ٹو پریمپشن کا کوئی دعویٰ کیا تھا. پریمپشن ہوتا ہے اگر آپ کے ساتھ والی نیبرنگ لینڈ پہ اگر آپ نے بیچنی ہے نا, یہ آج کل گاؤں میں, پہلے گاؤں میں بھی ہوتی تھی, شہری پراپرٹی میں بھی ہوتی تھی, اس لیے لاہور میں بھی اس زمانے میں پریمپشن کے دعوے کیے جا سکتے تھے, آج کل نہیں کیے جا سکتے شہری پراپرٹی پہ. تو ہوتا اس طرح تھا کہ جو آپ کی نیبرنگ پراپرٹی ہے نا, اگر وہ آپ کے نیبر نے بیچنی ہے تو پہلا حق یہ ہے کہ وہ آپ سے پوچھ کے بیچے گا, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ نہیں بیچے گا تو آپ اس کے خلاف کیس کر سکتے ہو کہ آپ نے تو نہیں خریدنی, اور پھر اس کے بعد سیکنڈ رائٹ کسی اور کا ہوگا اس پراپرٹی کو خریدنے میں. تو یہ دعویٰ شفا کیا تھا کسی بندے نے, اور جو وہ بندہ تھا وہ مسلم تھا, بعد میں پہلے ہندو تھا, بعد میں مسلم ہو گیا, ٹھیک ہے. تو اس کے اس طرح کا فیکٹس تو ہو گئے, تو وہ جیت گیا تھا کیس. لیکن اب سوال آتا ہے کہ اس نے اس دعویٰ تو جیت گیا, اب اس کو انفورس بھی کرانا تھا. تو ڈگری انفورس کرانے کے لیے سیکشن 47 ہے سی پی سی کا, ٹھیک ہے. اس وقت اس سے سی پی سی آپریشن میں تھی جس وقت علامہ اقبال نے یہ کیس چل رہا تھا پروسیڈنگ میں. اس وقت جو اپلیکیبل لا تھا وہ سی پی سی 1908 تھا, لیکن جو اس سے پرانی سی پی سی تھی اس سے ہیلپ ایڈ لی جا سکتی تھی, کیونکہ اپلیکیبل تھی وہ, کیونکہ اپلیکیبل نہیں تھی, کیونکہ وہ اس نے اس لا کو, پرانے لا کو امینڈ کیا تھا, تو اس سے ایڈ لینی ہوتی تھی. کہیں بھی آپ کو کوئی پرابلم آتی تھی تو آپ کس سے ہیلپ لیتے تھے, پرانی سی پی سی. تو پرانی سی پی سی کا جو سیکشن تھا وہ تھا 244, ٹھیک ہے. اب بات آئی اس جو پریمپشن کا اس نے ڈگری لے لیا, اس کو ایگزیکیوٹ کرایا اس نے سیکشن 47 کے اندر. تو جو سیکشن 47 ہے نا, ڈگری ایگزیکیوٹ کرتے وقت کسی بھی کوئی بھی ڈگری آپ نے کورٹ سے جو لی ہے اس کو اگر ایگزیکیوٹ کرانا ہے تو باقی آل دوز کوسچن ارائزنگ فرام ایگزیکیوشن آف ڈگری دیٹ آر ریلیٹنگ ٹو دیٹ ڈگری, تو جتنے بھی جو سوال آپ کے اس ڈگری سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, ڈسچارج کے یا سیٹسفیکشن آف دیٹ ڈگری کے لیے جو جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں, وہ آپ ایگزیکیوشن کے وقت کورٹ کی ذمہ داری ہے, آپ کی ذمہ داری ہے, آپ جو کہ اس ڈگری سے ریلیٹڈ ہیں اور اس ڈگری کو انفورس کراتے وقت جو ہیں ضروری ہیں وہ سالو کر دیے جاتے ہیں. تو جب دعویٰ شفا کے لیے آپ کے پاس کیس جیت گیا, اب آپ نے کہا ہے کہ ہمیں اس کے ڈگری کو ایگزیکیوٹ بھی کرانا ہے, تو اب سوال یہ آتا ہے جتنا عرصہ دوسرا بندہ اس پراپرٹی میں رہا ہے تو اس کے بینیفٹس جو اس نے ایکوائر کیے ہیں وہ کون دے گا, اس کو کہتے ہیں میسن پروفٹ, ٹھیک ہے. اور اس کے لیے ایک اسپیشل پروویژن بھی ہے سی پی سی میں. تو جج نے جب ڈگری آرڈر کی ہے تو ساتھ میں میسن پروفٹس کا بھی آرڈر کر دیا گیا. تو علامہ اقبال اس چیز پہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ ڈگری جو سیکشن 44 ہے سی پی سی کا, اس کے حساب سے ڈگری ایگزیکیوٹ کرنے کے وقت جو جج نے میسن پروفٹ کو آرڈر دیا ہے نا, وہ انلیگل ہے. وہ جج واز ناٹ آتھورائز ٹو گیو دیٹ آرڈر, ٹھیک ہے, کیونکہ دس از دا کویسچن وچ از ناٹ کنسرنڈ ود ڈسچارج اور سیٹسفیکشن آف دا ڈگری آف پریمپشن. پریمپشن کی ڈگری ہے, ڈگری اس چیز کی ہے کہ ان کو خالی کرایا جائے اور ہمیں پراپرٹی بیچی جائے. تو آپ کہہ رہے ہو کہ جو میسن پروفٹس ہیں وہ بھی دیے جائیں, آپ نے بیچ میں میسن پروفٹس کا بھی آرڈر کر دیا. یو آر ناٹ آتھورائز ٹو پروناؤنس دیٹ ڈگری, ٹھیک ہے. علامہ اقبال نے یہ کہا, جج نے اس بات سے اگری کیا. لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ اس وقت, کیونکہ جو پرانی سی پی سی تھی اس میں جو سیکشن 24 تھا سی پی سی کا, اس میں 2 سیکشنز تھے. پہلا سیکشن جنرل سیٹسفیکشن کی بات کرتا ہے, جو دوسرا سیکشن ہے اس میں اسپیسیفکلی لکھا گیا تھا میسن پروفٹس بھی دیے جائیں گے اگر کوئی ایسا سوٹ ہوا جس میں انلیگلی کسی نے بینیفٹ ایکوائر کیا, تو وہ اس کو بیسٹ پروفٹ ہوتے ہیں. اگر آپ کسی پراپرٹی میں رہے ہو تو جتنا عرصہ آپ اس پراپرٹی میں رہے ہو اور جتنے بینیفٹس آپ نے ایکوائر کیے ہیں وہ آپ نے واپس کرنے ہیں. بس یہ میسن پروفٹس ہوتے ہیں, مطلب جو آپ نے اس علاقے میں پراپرٹی میں اگر آپ انلیگلی رہے ہو تو جو آپ نے بینیفٹ یا پروفٹ کمایا اس پراپرٹی سے وہ اپنے اونر کو دینا ہوتا ہے. تو سیکشن 244 میں لکھا ہوا تھا اسپیسیفکلی کہ میسن پروفٹ کہاں کا دینے, کہاں کا نہیں دینے, ٹھیک ہے. لیکن جو نیا سیکشن آیا سی پی سی کا جس نے پرانے لا کو ریپیل کر لیا ہے, اس میں نہیں لکھا ہوا تھا, ٹھیک ہے. وہ اسپیسیفکلی کسی چیز کی بات نہیں کرتا, وہ کہتا ہے آل دوز کوسچن رائزنگ فرام دا ڈسچارج اور سیٹسفیکشن آف دا ڈگری وڈ بی ریزالوڈ ان دا ایگزیکیوٹنگ کورٹ, ٹھیک ہے. تو اب علامہ اقبال نے کہا جو ہے نا میسن پروفٹ اور ایگزیکیوشن آف پریمپشن ڈگری آر ناٹ کنیکٹڈ ود ایچ ادر, اینڈ دس the question of میسن پروفٹ has no concern with the satisfaction or discharge of execution of the preemption degree. اس چیز سے جج اس کی بہت لمبی بحث ہوئی کورٹ میں, ٹھیک ہے. اور پھر جج نے اگری کیا اس بات سے کہ پریمپشن کی ڈگری میں میسن پروفٹس نہیں دیے جائیں گے. the question of میسن پروفٹ is not the question relating to سیکشن 44 آف سی پی سی. تو اگر آپ نے میسن پروفٹ کرنا ہے تو آپ کسی اور سیکشن کے نیچے کرو گے, آپ 44 کے اندر یا پھر نہیں کر سکتے. تو یہ ایک بہت ہی
नया लॉ अल्लामा इकबाल ने क्रिएट किया और ये इतना अच्छा आया क्योंकि जज को तो पसंद आया ही और उन्होंने इतना एक नया प्रिंसिपल क्रिएट कर दिया और इसको रिपोर्ट कराया केस में। वो सेकंड रिपोर्टेड केस बन गया जी, अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी का सेकंड रिपोर्टेड केस बन गया ये। और ये वही साल है जिसमें अल्लामा इकबाल ने अपना शिकवा भी पढ़ा था बाद में, और अंजुमन हमायत इस्लाम के अल्लामा इकबाल सदर भी मुंतखब हुए थे इस साल में। का सबसे सक्सेसफुल ईयर अगर हम बोलें, नहीं, अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी का हर साल ही एक सक्सेसफुल है। जैसे आपने कहा, जैसे जैसे हम लीगल लाइफ में जाते हैं नई नई फैक्ट्स आते हैं। तो अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी ऐसे है कि एक साइड पे उनकी लीगल लाइफ चल रही है जो कि फुल ऑफ सक्सेस है, दूसरी साइड पे उनकी पॉलिटिकल लाइफ चल रही है जो कि और फुल ऑफ सक्सेस है, उनको सक्सेस मिली जा रही है। तीसरी साइड पे उनकी पर्सनल लाइफ चल रही है जो कि काफ़ी डिस्टर्ब्ड है, ठीक है। फिर चौथी साइड पे उनकी टीचिंग का बैकग्राउंड जा रहा है, फिर इस तरह उनकी और भी काफ़ी लाइफ। फिर ही वॉज अ सोशल पर्सनैलिटी। तो अल्लामा इकबाल ने अपनी लीगल लाइफ के साथ साथ अगर आप उनके लेटर्स देखें तो अपनी ज़िंदगी में कोई 50 से 60 बच्चों की तो रिकमेंडेशन ही लिखे थे। तो एज ए टीचर उनकी क्या पर्सनैलिटी थे। आपने अल्लामा इकबाल की ये सारी स्टोरीज़ हमें बताई कि वो शायर भी थे और वो एडवोकेसी में भी गए, उन्होंने हर जगह पे अपना नाम बनाया, ही वॉज अ बिजी पर्सनैलिटी। लेकिन उन्होंने ये सब कुछ चलें किसी तरीके से मैनेज कर लिया। लेकिन उन्होंने जो केसेस किए, कौन कौन से केसेस किए? अल्लामा इकबाल का कोई सेट पैटर्न नहीं था, उन्होंने हर फील्ड में केसेस किए। क्रिमिनल में उनके कत्ल के केस हैं, उनके चोरी के, डकैती के, बर्गलरी के, ट्रेडमार्क के, सिविल में बहुत ज़्यादा केसेस हैं, मॉर्गेजेस के बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, सक्सेशन के बहुत ज़्यादा हैं, मुस्लिम लॉ पे बहुत ज़्यादा है, प्रीएम्पशन के हैं, CRPC के, कानून शहादत के प्रिंसिपल्स बड़े उन्होंने किए, कुछ हम डिस्कस भी कर चुके हुए हैं। कन्फेशन के ऊपर अल्लामा इकबाल के बहुत केसेस रह चुके हैं। अल्लामा इकबाल का कोई भी सेट पैटर्न नहीं, वो मैंने आपको बताया था, जो केस आता था वो ले लेते थे अल्लामा इकबाल। तो ये सब वो मैनेज किस तरह करते थे आपके ख्याल में? मतलब इतना कुछ वो हमें बता गए कि हमने कैसे मैनेज करना है, तो फिर खुद तो वो कर ही लेते होंगे। उनका शेर है ना, खुदाए लम यज़ल का दस्ते कुदरत तू है, जुबा तू है, यकी पैदा करे गाफिल के मगलूबे गुमा तू है। तो आपके ख्याल में अल्लामा इकबाल उल्टा हमें सिखा रहे थे कि ये सब आपने अगर लाइफ में कुछ करना चाह रहे हो, यू कैन डू एनीथिंग। आप एक चीज़, आपके अंदर यकीन होना चाहिए और आप कोई भी चीज़ अपनी ज़िंदगी में सक्सेस हासिल कर सकते हो। अल्लामा इकबाल की जो अब लाइफ थी, हमने उसके बारे में बात की। अल्लामा इकबाल के प्रोस्पेक्ट्स को देखें, शायरी में हम चले गए, अल्लामा इकबाल वकालत में चले गए, अल्लामा इकबाल अपनी एजुकेशनल साइड पे चले गए, उन्होंने बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन लेटर लिख के दिए। तो अल्लामा इकबाल की जो लाइफ थी इन फ्रंट ऑफ अस एज आ सक्सेसफुल और एक मोटिवेशनल लाइफ है। तो इस मोटिवेशनल लाइफ में अगर कोई इंसान अपने आप को देखे तो वो एक वकील भी देख सकता है और एक शायर भी देख सकता है अपने आप को, क्योंकि जो भी इंसान बनना चाहता है वो किसी दूसरे शख्स में देखता है। वो अपनी पर्सनैलिटी फाइंड करने के लिए किसी दूसरे शख्स को फॉलो करता है कि कोई और इंसान था, अगर मैं उस जैसा होता तो मैं कैसा होता, या अगर मैं उस जगह पे होता तो मैं क्या करता। अब मैं आपको बताती हूँ हमारी नज़र में अल्लामा इकबाल की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जो रिलीजियस लोग हैं वो अल्लामा इकबाल को बहुत ही बुलंद मुकाम देते हैं, ठीक है, और है भी उनका, ठीक है। और इसके अलावा ईरान में अगर आप चले जाए तो वहाँ पे हर बंदे को अल्लामा इकबाल का शेर आता है। ये तो उर्दू की बदकिस्मती है जो इस पाकिस्तान में आ गई, तो आजकल लोगों को उर्दू नहीं आती तो इसलिए अल्लामा इकबाल के शेर नहीं आते। लेकिन आपको पता ही है कि अल्लामा इकबाल की क्या पर्सनैलिटी, और आज वो पाकिस्तान, इंडिया और अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट तो वो फेमस है ही, लेकिन वो ईरान में और अपनी पर्शियन पोइट्री की वजह से इंतहाई फेमस हैं। तो अल्लामा इकबाल की बहुत ही कोई बुलंद वैल्यू है, लोगों ने बहुत बुलंद बुलंद मुकाम दिए उनको। लेकिन आप अगर अल्लामा इकबाल की अपनी नज़र में उनकी वैल्यू देखें ना, तो वो अपने आप को मेयर वर्सर का लफ्ज़ यूज़ करते थे, मेयर वर्सर। एक दफ़ा का जिक्र है, वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी विज़िट करने गए हैं, तो जब विज़िट करके आए ना तो उन्होंने 2-4 वो, क्योंकि उस वक्त की रहनुमा थे सियासी, तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी है, वो जाके देखें इसमें ये करना है। तो जब होके तो जो वहाँ का सेक्रेटरी था उन्होंने अल्लामा, जब वापस आ गए हैं तो उनको लेटर लिखा है कि आप फलाना यहाँ पे हम मिलिट्री कॉलेज बना रहे थे, आपने आके विज़िट किया, तो ये हमारे लिए बड़ा अच्छा मुकाम है कि आपने आके विज़िट किया, तो हम ये जो मिलिट्री कॉलेज बन रहा है हमारा, ये आपके नाम पे रखना चाहते हैं, तो आपको इस चीज़ से कोई इतराज़ नहीं है, आप इसकी प्लीज़ आके इनॉग्रेशन करते हैं। तो उन्होंने उस बंदे की इतनी बेइज्जती की लेटर में कि आप एक मिलिट्री कॉलेज जहाँ पे आपने एक फ़ौजी तैयार करने हैं, एक कौम को तैयार करना है, उसका नाम आप एक मेयर वर्सर के नाम पे कैसे रख सकते हैं? आपने नाम रखना है तो आप टीपू सुल्तान के नाम पे रखें, जो कि एक जिंदा सोल्जर था, जिसने सारी ज़िंदगी एक एज ए लाइवली सोल्जर गुजारी, ना कि एक मेरी तरह जिसने सारी ज़िंदगी एक शायरी पढ़ के गुजार दी और लिख के गुजार दी हो।
تو علامہ اقبال کی اپنی نظر میں یہ ویلیو تھی. تھینک یو سو مچ. دیٹس آل فار ٹوڈے. علامہ اقبال کی لائف کو ہم نے بہت ڈیپ ڈسکس کیا, لیکن ابھی علامہ اقبال کی لائف کو ڈسکس کرنے کے لیے بہت کچھ باقی ہے, اور جو باقی اسپیکٹس رہ گئے ہیں اور ان کے بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں. اسٹے ٹیون ود اس فار مور. تھینک یو سو مچ.